حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کس صحابی کے پاس تھا؟ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اڑنے والوں گھوڑوں سے متعلق آج کی یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بول لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات اور حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ ناظرین، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید براق پروں والے اور نہایت خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر آتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائے اور سیر کرے۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے
اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر موجود ہو ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز میں کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا تو وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کہ کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ گروہ بنایا کرتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جیاد نسل گھوڑوں کا بھی الگ گروہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے
کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی کہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لٹاؤ۔ اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دڑ ڈال دیا تھا اور رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ ناظرین، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ نماز پڑھنی بھول گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا، اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے تاغچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیا نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے عائشہ؟ میں نے کہا یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ بات بھی واضح ہے کہ گھوڑے اللہ پاک کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔